جناب شرح سے مسافر اور مریض کی نماز سے متعلق ہمارے احکام چل رہے ہیں. کئی سارے مسائل سے ہم پڑھ چکے ہیں، خاص طور پر نماز کو جمع کرنے کے حوالے سے، اور اسی طرح نماز کی جو کیفیت ہے ظہر کو عصر سے اور مغرب کو عشاء سے جمع کرنے کی. اسی طرح بیماری کی صورت میں نماز کا جو حکم ہے اس سے متعلق بھی کئی سارے مسائل ہمارے گزر چکے ہیں. سفر سے متعلق آخری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی رہتی ہے، وہاں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے نکلے. فکان یصلی الظہر والعصر جمیعا، آپ علیہ السلام نے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے کر کے دونوں کو پڑھا. رواہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. در حقیقت یہ حدیث پچھلی حدیث سے متعلقہ ہے. پچھلی حدیث میں ظہر عصر اور مغرب عشاء کا آپ علیہ السلام کے ایک سفر کا بیان تھا کہ اس میں آپ علیہ السلام نے اس طرح جمع کی تھی. اس میں ایک اشکال یہ ہے کہ کوئی آدمی زوال سے قبل، یعنی کہ نماز کا وقت داخل نہیں ہوا، اس سے پہلے وہ سفر کرنا چاہتا ہے. اسی طرح کوئی شخص مغرب سے کچھ دیر پہلے سفر کرنا چاہتا ہے، اس کا ٹائم ہے، ساتھ گاڑی کا ٹائم فلائٹ ہے، اپنے اختیار میں نہیں ہے سفر کو یا وقت کو آگے پیچھے کرنا، تو اس صورت میں نمازوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ زوال سے قبل اگر اس کو سفر کرنا ہے تو ایک ظاہری سی بات ہے اس کی ظہر کی نماز سفر میں ہوگی، کیونکہ ظہر کا وقت زوال سے پہلے تو نہیں ہوتا، زوال ڈھلنے کے بعد. ظہر کا وقت جو داخل ہوتا ہے وہ زوال ڈھلنے کے بعد ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نمازیں جو مقرر ہے مومنوں پر ان کا وقت مقرر ہے، اس وقت مقرر پر ان کو ادا کرنا چاہیے. اس میں حدیث عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نمازوں کا وقت بتاتی ہے کہ جبرائیل امین نبی علیہ السلام کو ایک دن نماز پڑھا کر گئے، دوسرے دن اس کے بالکل لیٹ وقت میں پڑھا کر گئے. پہلے دن جلدی، دوسرے دن بالکل تاخیر، اور کہا کہ آپ کا جو وقت ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی کہ وقت شروع ہوتے فوراً اور اس طرح وقت ختم ہوتے ان دونوں کے درمیان آپ کا وقت ہے، یہ افضل وقت ہے. اس میں خیر کئی سارے اقوال بھی موجود ہیں کہ افضلیت والا وقت کون سا ہوتا ہے، مختلف نمازوں کا الگ الگ ہے. تو اب کسی نے زوال سے پہلے اگر سفر کرنا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کو جمع سوری کہتے ہیں. وہ اپنا سفر جاری رکھے گا، سفر شروع کرے گا. ظہر کا وقت زوال ڈھلنے سے شروع ہو جاتا ہے اور ظہر کا وقت رہتا ہے یک مثل تک، یعنی کہ جب تک بندے کا سایہ اس کے قد برابر نہیں ہو جاتا. جب سورج کے سامنے کھڑے ہونے کی صورت میں قد کے برابر سایہ آ جائے تو پھر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس کو یک مثل کہتے ہیں. یک مثل یعنی ایک مثال، بندے کا جتنا قد ہے اتنا ہی اس کا سایہ ہے، اسی مثال کا. تو اس وقت ظہر رہتی ہے. اب زوال کے اس سے پہلے جو نکلا ہے وہ راستے میں نہیں پڑ سکتا، جہاز ہے یا کوئی اور ایسی جگہ ہے جہاں وہ نہیں رک سکتا، تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ اس کی صورت یہ ہے کہ وہ ظہر کی نماز کو اپنے مقررہ وقت سے تھوڑا لیٹ کر لے گا. مقررہ وقت کیا ہے؟ زوال ڈھلنے کے بعد ظہر کی نماز شروع ہوگی. مثال کے طور پر آج کل 12:30 بجے زوال ہو رہا ہے، 1:45، 1:15، 1:45، 2 یہ نماز پڑھ لے. اب اس کے بعد لیٹ ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو ڈیٹ کے بعد لیٹ شمار کی جاتی ہے، کیونکہ جب وقت شروع ہو گیا تو اس کے بعد پھر تقریباً آدھا پونا گھنٹہ مقررہ وقت ہے، اس کے بعد تاخیر شروع ہو جاتی ہے. اب جب تاخیر اس کی شروع ہو گئی، سفر اس کا جاری ہے، تو یہ ظہر کی نماز کو لیٹ کر لے گا، اور عصر کی نماز اگر اس وقت سے پہلے وہ پہنچ گیا تو اس کے ساتھ ادا کر لے گا. یعنی کہ جب وہ پہنچا ہے، عصر کا وقت داخل ابھی نہیں ہوا تو وہ عصر سے جمع کر لے یا عصر سے پہلے کر لے. دونوں صورتیں موجود ہیں. اور اسی طرح اگر اس کا سفر جاری رہتا ہے اور اس کو یہ معلوم ہے کہ مغرب کوئی ہو جائے گی، تو پھر اس صورت میں اس کو دوران سفر ہی ظہر اور عصر پڑھنی ہے. دوران سفر ہی رک کر یا کہیں ٹھہر کر اس کو ادا کرنا ہے. اور اس کی ایک شکل یہ ہے کہ اگر
اگر اس کو اس بات کا علم ہے کہ میرا سفر شروع ہوگا اور میں درمیان میں نماز بھی ادا نہیں کر سکتا، اس کی کوئی کیفیت نہیں بنے گی، کوئی شکل نہیں بنے گی، کوئی صورت نہیں بنے گی، اور سورج ڈھل جائے گا تو بھی اس کو قبل از وقت ظہر اور عصر جمع کر کے پڑھ کر پھر نکلنا ہے۔ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف بھی کافی زیادہ ہے کہ وقت ہی داخل نہیں ہوا وہ کیسے پڑھے گا، ظہر کا نہیں داخل ہوا تو عصر کیسے پڑھے گا۔ اس میں ایک لمبی تفصیل ہے، مختلف اقوال ہیں، لیکن اس میں صورت یہی ہے راجح جس کو امام نسائی نے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کے تعلیق کے بارے میں ذکر کیا اور انہوں نے اسی کو راجح بھی کہا۔ اس کی وجہ اور سبب یہی ہے کہ نماز جو فرض ہے وہ ضروری ہے۔ اب آپ کوئی صورت نکالنے کے باوجود نئی صورت کو پاتے نماز ادا کرنے کی، تو اس کا حل شریعت نہیں دے رکھا، کیونکہ سورج ڈھلنے کے بعد ظہر اثر نہیں، ظہر اثر نماز سورج کے ساتھ ہے، سورج ڈھلنے کے بعد نہیں ہے۔ اور اسی طرح مغرب اور عشاء کہ اگر کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے سفر شروع کرتا ہے تو وہ مغرب کو ڈلے کر لے، اب اس میں اس کے بعد وقت کھلا، یعنی کہ آدھی رات تک عشاء کا وقت تو ہے۔ اب ان دونوں نمازوں کو، اس میں بھی کوئی جمع سوری کرے گی، ان دونوں نمازوں کو وہ اس وقت تک ادا کر سکتا ہے، اور اس میں بھی یہی تعریف، یہی ڈیفینیشن، یہی صورت بنے گی۔ ایک صورت اس میں تھوڑی سی الگ ہے، ایک نماز کو تھوڑا سا تاخیر سے پڑھنا، ایک نماز کو تھوڑا سا جلدی پڑھنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پر سفر میں اسی صورت کو اختیار کیا کرتے تھے۔ سفر کرتے ہیں اس میں رک جاتے ہیں، جیسا کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں بھی بتاتے ہیں کہ تبوک کے راستے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر اور عصر کو جمع کیا کرتے تھے۔ اب اس کی شکل کیا ہے کہ آپ سے تھوڑا اور ڈالا